کے گھوڑے، یہ غازیوں کے مرکز، یہ مجاہدی کے ہمدم، یہ ان کا حسن منصب، مصحف میں جن کے بارے استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میں ایک موضوع لے کر آیا ہوں کہ نئی سال جو چینج ہو گیا ہے، پرانا سال اپنے ساتھ کیا لے گیا ہے اور کیا دے گیا ہے، اور نئے سال میں کیا امیدیں وابستہ ہیں۔ ساری امیدیں اللہ پاک سے وابستہ ہونی چاہیے، نہ کہ انسان سے اور نہ کہ سالوں سے۔ سال تو آتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، لیکن جو انسان فوت ہو جاتا ہے یقیناً ایک بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ انسان کا مر جانا کوئی مذاق نہیں ہے، انسان کا مر جانا اور مٹی مٹی ہو جانا، جو کہ برسوں کی پرورش کے بعد انسان جب مر جاتا ہے تو جلدی سے اس کا جسم خاک و خاک ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ غفلت میں پڑ گئے ہیں، اغیار کے ہاتھوں میں ٹوائز کھلونے بن کے رہ گئے ہیں۔ جو اغیار کرتے ہیں ہم بھی ویسے ہی کرنے لگے ہیں، جو کہ ایک بہت زیادہ نقصان کی بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم انگریزوں کو یا اغیار کو یا غیر مسلم کو فالو نہ کریں، جو کہ نیو ایئر نائٹ مناتے ہیں۔ ہم لوگ بھی ایسے ہی ہو گئے ہیں، جو کہ بہت ہی خسارے کی بات ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب ایک بات کرتے تھے کہ اس نے کہی تھی مولانا طارق جمیل صاحب نے کہ میرا جو آبائی گاؤں ہے میاں چنو، اس میں کیا ایک فیکٹری میں ایک بندہ زنا کے دوران فوت ہو گیا، تو سوچو کہ اس کی کیا کنڈیشن ہوگی اللہ کے سامنے جس حالت میں وہ فوت ہو گیا ہے۔ ہمیں ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ہم نے کیا کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس انسان اتنا گناہ کرے جتنا وہ برداشت کر سکے، اتنا گناہ کرے جتنا برداشت کر سکے عذاب کو، اور دنیا کے لیے اتنی محنت کرے جتنا اس دنیا میں رہنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہمیں نہیں پتہ کہ ہمیں موت کب آنی ہے۔ جب ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ ہماری پیدائش کب ہوگی، لیکن ہم لوگ بہت جوش و خروش سے نیا سال مڈ نائٹ مناتے ہیں۔ بڑی شہروں میں یہ بات زیادہ تر ہوتی ہے، یہ آگ دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ چھوٹے شہروں تک یہ پھیل گئی ہے۔ شراب بھی ہوتا ہے، شباب بھی ہوتا ہے، اس میں جو کیٹیگری زیادہ ہوتی ہے مالدار لوگوں کی ہوتی ہے، اور زیادہ تر جو ہے اسٹوڈنٹس اس چیز میں بہت زیادہ انوالو ہے۔ والدین اس کا کوئی نوٹس نہیں لیتے ہیں، والدین نے اپنے بچوں کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ سوچے کہ والدین اپنے بچوں کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی بچہ جو ہے جب اس کو کیا کوئی مارے، کوئی پیٹے، کچھ بھی کر لے، کوئی تکلیف پہنچا دے یا گاڑی سے غلط طریقے سے اس کو اڑا دے، اور پھر وہ چلے جاتے ہیں عدالت تک چلے جاتے ہیں اور بڑے اثر رسوخ استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ہاں کوئی اثر رسوخ، کوئی سفارش، کوئی دولت کچھ نہیں چلے گی۔ جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کن فیکون، کن بسم اللہ کن فیکون، ہو جا تو پھر ہو جاتا ہے، لیکن انسان بہت ہی خسارے میں ہے۔ یہ جو ایک سیلاب آئے تھے 2023 میں، تو اس میں جو ناران کا مختلف علاقے ہو گئے، وہاں پر جو سیلاب آئے تھے، تو جب وہ ہوٹل اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیے، تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب آیا ہے۔ ان پر عذاب اس وجہ سے آئے ہے کہ وہ ہوٹل جب نیست و نابود ہو گئے، تو اس کے بعد اس کے جو ملازم تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر یونیورسٹی کے 2 لڑکے، 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں آتے تھے، جب صبح ہوتی تھی وہ لڑکے غائب اور لڑکیاں موجود ہیں۔ پھر یہ جب ہوٹل تباہ ہوا تو اس کے بعد یہ لوگ یہ باتیں بتا رہے تھے، اس وقت نہیں بتا رہے تھے جب تک ان کا یہ حرام کا بزنس چل رہا تھا۔ لازم بات ہے، نیو ایئر نائٹ یہ لوگ مناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو بھی بکرا اگر ذبح ہوتا ہے، جب اس کو کیا کہ ٹانگتے ہیں، تو اس کی اپنی ٹانگ میں کنڈا ڈال کر اس کو ٹانگتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔
ایسے ہی ہر ایک انسان نے خود کا جواب خود ہی دینا ہے، کسی دوسرے نے نہیں دینا ہے۔ نبی علیہ السلام بھی کیا شفاعت نہیں فرمائیں گے؟ نبی علیہ السلام ان لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے جو رائے حق پر چلنے والی ہیں یا والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں، مولانا تاج الدین صاحب کی بات ہے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ آپ بخش دیسی۔ بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک ہر ایک چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک میزان ہے، ایک طور ہے، ایک طریقہ ہے، ایک انصاف ہے، ایک رول ہے۔ انسان کو اپنے رول کتنے اچھے لگتے ہیں کہ ان کو فالو کرتا ہے، کوئی بھی انہیں اگر مسنگ کرتا ہے، گھر کے اندر ان کے اپنے رولز ہوتے ہیں، آفس میں ان کے اپنے رولز ہوتے ہیں۔ بھئی آپ نے اس کو کراس کیسے کیا ہے، آپ نے اس کی خلاف ورزی کی کیوں کی ہے رولز کی، تو پھر ہاؤ اٹ از پاسبل کہ اللہ پاک ایسے ہی چھوڑ دے گا۔ غفور الرحیم وحدہ لا شریک، بے نیاز اللہ الصمد، اللہ پاک بے نیاز تھا، بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا پابند کوئی نہیں ہے، لیکن ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کی زندگی بھی گزاریں اور ہمیں اللہ پاک جنت بھی دے دیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے وہ اگر چاہے تو، کیونکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کیا ہے، ہمارا اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے جو تن کے کپڑے ہیں یہ بھی ہماری نہیں ہے، ہمارے جو ناخن میں جو میل ہے یہ بھی ہماری نہیں ہے۔ ناخن کی میل بنا کر دکھاؤ، اور تو بہت بڑی بات ہے۔ آج کل کی جو نسل ہے، ان کے ذمہ دار کون ہیں؟ ان کے ذمہ دار ان کے والدین ہی ہیں۔ یہ لڑکیاں یہ لڑکے جتنے بھی یہ زنا کرتی ہیں یا کرتے ہیں، ان کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ گناہ کس کے ساتھ؟ والدین کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، آج کل کے جو کالج جو یونیورسٹیاں ہیں، معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، آج کل جو کالج یونیورسٹیاں ہیں یہ کسی ہیرا منڈی سے کم نہیں ہے۔ ہیرا منڈی کے طور پر انٹروڈکشن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، بچوں کو عیاشی کے لیے وہاں بھیجا جا رہا ہے، تعلیم نہیں ہے، بہت کم نکلتے ہیں اس میں، لیکن عیاشیاں چل رہی ہیں، دل کے بوجھ ہلکے ہو رہے ہیں، گناہ بڑھ رہے ہیں، گناہ کا وزن زیادہ ہو رہا ہے، دل کا بوجھ گھٹ رہا ہے۔ وقتی طور کی حرام خوری کی خوشی، حرام کاری کی خوشی، یہ ان کو راس ہے وقتی طور پر، لیکن یہ والدین کے پلڑے میں آتا ہے۔ بھائی اکثریت جو فیمیل کی ہے وہ گھر میں وہ اچھی اعلیٰ تعلیم کر کے بیٹھی ہوئی ہے، بہت کم ہے جو نوکری کرتی ہے۔ ایسی فیملی بھی ہیں جو وہ فیملی چاہتے ہیں کہ اچھی پڑھی لکھی ہوں، ہم جاب نہیں کرواتے تو پھر کیوں اتنی پڑھی لکھی لڑکی آپ لوگ کرتے ہیں؟ بات کہاں سے کہاں تک پہنچ چکی ہے، معاملات بہت سنگین ہیں۔ اغیار کا کلچر ہم لوگوں نے اپنا لیا ہے، اپنے اسلام کو فالو کرنا ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ بہت ہی کم لوگ ہیں جو اسلام کو فالو کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن حرام خوری نہیں چھوڑتی ہے، حرام کام نہیں چھوڑتے۔ ٹھیک ہے، ایک دودھ کا گلاس بھرا ہوا ہے، میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، دودھ کا گلاس بھرا ہوا ہے، جب اس کو گرم کیا گیا اس میں شہد بھی ملایا گیا اور اس میں ہلدی بھی ملائی گئی، لیکن اس میں کیا زہر کا ایک قطرہ بھی ملا دیا گیا ہے۔ وہ زہر جو ہوتا ہے وہ شہد پر، اس دودھ پر، ہلدی پر وہ حاوی ہو جاتا ہے، یقیناً اندر سے انسان کو کھوکھلا کر دیتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، لیکن ٹھیک اسی طرح یہ گناہ بھی ایسے ہی انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتے ہیں۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں فیمیل سے پوچھا گیا، یا رشین تھی، بہت بڑی میجیشین تھی، پوچھا گیا کہ بھئی مسلمان کیوں؟ اس نے کہا کہ مسلمان بس جادو نہیں چاہتا، جو جادو میں کرتی ہوں غیبی ایسی طاقت ہوتی ہے کہ مجھے روک دیتی ہے، اور باقی کس پر میں جادو کر چل جاتا ہے۔ اتنا اچھا مذہب، اتنا اچھا دین اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جب انسان کے لیے سب دروازے بند ہو جائے، رزق کے، دولت کے، عزت کے، سب دروازے بند ہو جائے، کچھ بھی نہیں دکھتا، جہاں کچھ نہیں دکھتا وہاں اللہ دکھتا ہے، جب اللہ دکھتا ہے وہاں پر سب کچھ دکھتا ہے، اور جس کا ہو گیا سب کچھ اس کا ہو گیا، جو اللہ کے ہو گئے اللہ نے بھی سب کچھ اس کے حوالے کر دی، چابیاں سب کچھ اس کے حوالے کر دی۔ پھر انسان کون ہو گیا جو انسان کو نقصان پہنچانے کی سوچ کرتا ہے؟ عارضی زندگی ہے، عارضی وقت ہے، کوئی اگر کسی پر جادو بھی کر رہا ہے، یہ بیماری بہت زیادہ عام ہو گئی ہے،
جادو کرتا ہے، اور جب جس پر جادو ہوا ہوتا ہے جب وہ اس کو کیا مطلب ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، جب ہٹتا ہے جس نے کیا ہے جس نے کرایا ہے اس کی گود میں جا کر پڑتا ہے، پھر ان کی کیا طرح طرح کی تکلیفات میں، مشکلات میں، بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ خود کا کیا دھارا ہوتا ہے، کسی سے کوئی گلہ نہیں کرنا چاہیے۔ بات کہاں سے کہاں تک چلی گئی؟ یہ بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ انگریزوں کے شانہ بشانہ چل رہے ہیں کہ وی آر ود یو، جیسے تم کرو گے ویسے ہم بھی کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ شباب، زنا، بکنگ، پیسے کو لٹانا، یہ مطلب کہ مڈ نائٹ پہلے سے بکنگیں ہوتی ہیں، اللہ رحم کرے۔ مولانا ترجمے سے اس دن ایک بات کر رہے تھے کہ رو رہے تھے، ان کو یہ کہ ابھی تازی بات ہے کہ اس کی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی ہے سڈنلی، لیکن اس کے بعد یہ جو بیان دیا ہے، بیان دے رہا تھا، رو رہا تھا مولانا ترجمے صاحب، اور یہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ پاک، ہماری جو بچیاں ہیں، بچے ہیں، یہ بھٹک گئے ہیں، ان کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دینا، ان کو بھی معاف کر دینا۔ تمہیں بہت معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ زنا کرنا بچوں کا اور بوڑھوں کا کام نہیں ہے، یہ جوان ہی کرتے ہیں، اور جو جوان جب زنا کر سکتے ہیں تو وہ بچے نہیں ہوتے ہیں، وہ بڑے ہی ہوتے ہیں۔ ماں باپ نے ایسے کیا، لولی پاپ دے کر ان کو بچی کی کیٹیگری میں لا کر کھڑا کیا ہوتا ہے۔ نکاح مشکل ہو گیا ہے، زنا آسان ہو گیا ہے، کیوں؟ والدین کی، لڑکی جو والدین ہیں ان کی ڈیمانڈ، اتنا سونا، یہ وہ فلان ڈھنگان، یا لڑکی جو بچی ہوتی ہے وہ اپنا نصیب خود لے کر آتی ہے اللہ پاک سے۔ نکاح کو مشکل نہ کریں، نکاح کو آسان کریں۔ سیرت نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھیں نا، کوئی بھی نہیں پڑھتا۔ آج ڈائجسٹ وغیرہ، ایڈونچر وغیرہ سب کچھ دیکھنا اور سننا پسند کرتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھنا کوئی پسند نہیں کرتا۔ کوئی اگر بکھرے موتی کو ہدیہ کرا کر پڑھ لے، 2 مرتبہ سے پڑھے، بیچ میں سے نہیں، شروع سے ایک لفظ پڑھے، اس کی زندگی بدل جائے گی، چاہے میل ہے یا فیمیل ہے۔ وہ نبی علیہ السلام کے دور میں پہنچ جائیں گے، جس نبی علیہ السلام ہمارے ساتھ کھڑا ہو۔ آج بے غم پڑے ہوئے، سوتے ہیں تو کان میں کیا ہینڈ فری لگا ہوا ہے، بلوٹوتھ لگا ہوا ہے، موبائل رہ گیا، آنکھ بند ہو گئی، جب مر گئے ڈائریکٹ جہنم۔ استغفار نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ جب کوئی مالدار انسان اچھی طریقے سے دعا سلام کرتا ہے، ہم لوگ کتنے خوش ہوتے ہیں، یہ پولیس کے بڑے افسر نے میرے ساتھ اچھی شفقت سے، پیار محبت سے، بڑے اخلاق سے بات کی ہے، تو پھر اللہ بیچ میں سے کہاں چلا گیا؟ جو کافروں کے ساتھ، جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ بھی اللہ پاک محبت فرماتے ہیں، شفقت فرماتے ہیں۔ ہم تو پھر نبی علیہ السلام کی امت ہے ماشاءاللہ۔ جس نے تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنا لیا، سمجھ لو کہ اس سے بڑا کوئی تعلقاتی کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ میں لکھ کر دیتا ہوں، تمام پریشانیوں کا حل، تمام مسائل کا حل نبی علیہ السلام کی، وہ اللہ تعالیٰ کے دین میں ہے، اسلام میں ہے۔ جس نے اسلام کو فالو کیا، بے نیاز کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سوائے اپنے آپ سے۔ اللہم فارج الہم وکاشف الغم مجیب دعوت المدتورین رحمان الدنیا والآخرت ورحیمہم انت ترحمونی فرحمنی بہا عن رحمت من سواک۔ من سواک کا مطلب ہے سوائے اپنے اللہ پاک ساری دنیا سے مجھے بے نیاز کر دے۔ یا ربی سلم وسلم، یا ربی سلم وسلم، یا ربی سلم وسلم۔ یہ غازیوں کے مرکز، یہ مجاہدی کے ہمدم، یہ ان کا حسن منصب، مصحف میں جن کے بارے کھائے قسم۔